انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اربعین سیرت خدا بند قدوس نے اپنے حبیب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کثیر عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے ان کے لیے خاص مقامات اور درجات معین و مقرر فرمائے تاکہ لوگوں کے نزدیک عزیز اور محترم ہوں، لوگ ان کو محترم سمجھیں اور ان کا احترام کریں۔ سادات اور اولاد پیغمبر کے لیے خدا نے ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ارباب بصیرت تمام لوگوں پر سادات کی محبت و مودت کو واجب قرار دیا، لازم قرار دیا، کیونکہ یہ محبت اور مودت اجر رسالت ہے، جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور سادات کی عظمت، ان کے مقام اور ان کی شان کے لیے یہی کافی ہے ارباب بصیرت کہ اگر نماز میں آل رسول پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ اور شہید اول کی کتاب میں نقل کرتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ میری اولاد کے ساتھ محبت کرو، نیکوں کے ساتھ خدا کے لیے اور بدکاروں کے ساتھ میری خاطر، اور جو میری اولاد کا احترام کرے گا ایسے ہے جیسے اس نے میرا احترام کیا، اور جس نے میرا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا، اور جو میری اولاد کے ساتھ دشمنی رکھے گا اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی اس نے خدا کے ساتھ دشمنی رکھی۔ ارباب سیرت آل رسول کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت ولادت، تینت اور فطرت کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح سے ان کے ساتھ دشمنی خباثت اور شقاوت کی علامت ہے، اسی طرح ان کے ساتھ محبت ولادت کے پاکیزہ ہونے کی علامت ہے۔ اس بارے میں بہت ساری روایات کثرت کے ساتھ ارباب بصیرت ملتی ہیں، جس میں یہ موجود ہے کہ جو شخص جناب امیر المومنین اور ان کی اولاد کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ شخص ولد الزنا ہے۔ بس جو جناب پیغمبر اور جناب امیر المومنین کے ساتھ محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اسی شجر طیبہ کا پھل ہے، اور پھول کی شاخ، جملہ یاد رکھیے گا، اور پھول کی شاخ جہاں بھی جائے اس پر پھل ہی لگتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ من احب شیئا احب آثارہ، جو کسی شے سے محبت کرے اسے چاہیے کہ اس کے آثار سے بھی محبت کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آئمہ کے حرم میں شیعہ اور محب جاتے ہیں تو زری کو چومتے، تالے کو چومتے، تربت کو چومتے۔ ارباب بصیرت یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں آئمہ کے ساتھ محبت ہے، وگرنہ لکڑیاں اور لوہا تو بازار میں ہر دکان پہ پڑا مل جائے گا اور کوئی توجہ نہیں کرتا، لیکن یہ لوہا اور یہی لکڑی جب آئمہ کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو مومنین کے لیے لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ارباب بصیرت تیسری خصوصیت سادات اور اولاد فاطمہ کی یہ ہے ارباب بصیرت کہ ان کے ساتھ محبت اور ان کی مدد کرنے سے رسول خدا کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ خصال بحار الانوار عیون اخبار الرضا میں رسول اللہ سے نقل ہوتا ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن 4 طرح کے گروہ کی شفاعت کروں گا۔ ایک وہ جو میری اولاد کی عزت اور احترام کرے گا، دوسرا وہ جو ان کی حاجت اور ضروریات کو پورا کرے گا، تیسرا وہ جو ان کے کاموں میں مشکل کے وقت اور بیچارگی کے وقت کوشش کرے گا،
اور چوتھا وہ ارباب بصیرت، چوتھا وہ جو میری اولاد کے ساتھ زبان اور دل کے ساتھ محبت رکھے۔ ارباب بصیرت چوتھی خصوصیت اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق پر فضیلت و برتری رکھتے ہیں، جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، ہم نے آدم کو چن لیا، ہم نے نوح کو چن لیا، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا، ہم نے آل عمران کو چن لیا، اور یاد رکھیے گا اولاد پیغمبر آل ابراہیم میں سے۔ پانچویں خصوصیت اولاد فاطمہ آل رسول سادات کی یہ ہے کہ تمام مخلوق دنیا میں مامور ہے، ان پر لازم اور واجب ہے کہ اپنے مال کا 5واں حصہ اولاد فاطمہ تک پہنچائے، جسے خمس کہتے ہیں۔ اور چھٹی خصوصیت سادات کی یہ ہے ارباب بصیرت کہ ان پر زکوٰۃ حرام ہے، تاکہ ان کا مرتبہ مقام معلوم ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کی کثافت ہوتی ہے۔ ساتویں فضیلت سادات کی یہ ہے اگرچہ قیامت تک 1000 پشت یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ رسول خدا کے ساتھ ہو، پھر بھی یہ اولاد رسول ہی معشور ہوں گے، جیسا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ ارباب بصیرت جس زمانے کی بھی سادات ہو وہ اولاد رسول ہے، وہ جس قدر بھی گناہ کریں ان کی اولاد سے خارج نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ ان کے دین سے خارج ہو جائیں گے، جیسا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ نوح کا بیٹا دین نوح سے خارج ہو گیا تھا۔ آٹھویں خصوصیت سادات کی یہ ہے ارباب بصیرت کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر ان کے بے گناہ اور معصوم بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ جنت النعیم میں صحیفۃ الرضا سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے میرے بچوں کی دعا قبول ہوگی، مگر شرط یہ ہے جب تک وہ گناہ نہ کریں۔ نویں خصوصیت سادات کی یہ ہے کہ ان کا احترام و اکرام لازم قرار دیا گیا ہے۔ ارباب بصیرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد کو دیکھے اور ان کا احترام نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور اللہ اس کو ایسی مصیبت میں مبتلا کرے گا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اور 10ویں خصوصیت ارباب بصیرت سادات کی یہ ہے ارباب بصیرت کہ ان کی نسل قیامت تک ختم نہیں ہوگی، نسل رسول قیامت تک قائم رہے گی، دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی مگر اولاد فاطمہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ ارباب بصیرت بنی امیہ اور بنی عباس نے کس قدر سادات کو قتل کیا کہ میں ان کی تعداد کو بیان نہیں کر سکتا، مگر ارباب بصیرت اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو بچائے، ان کو بڑھائے، تو ان کے چاہنے کے باوجود، ان کے قتل کرنے کے باوجود سادات ختم نہ ہو سکی۔ دشمنوں کی لاشیں آج نہیں ملتی، دشمنوں کی قبروں کے نشان آج نہیں ملتے، مگر سادات کے چراغ آج بھی جل رہے ہیں۔